حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ قربانی کیا کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کے نام کی قربانی کرتے، اور ان کی قربانی کے قبول ہونے یا نہ قبول ہونے کی ایک علامت تھی، اور وہ علامت کیا تھی؟ قربانی کرنے کے بعد وہ قربانی جس چیز کی کرتے اسے پہاڑ پر رکھ دیتے یا میدان میں رکھ دیتے، اگر آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی گویا قربانی قبول ہو گئی، اور اگر وہ چیز وہیں پڑی رہتی اور آسمان سے کوئی آگ نہ آتی تو یہ واضح ہو جاتا کہ اس بندے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اگر قربانی قبول نہیں ہوئی تو لوگ تانا دیتے تیری قربانی تو قبول نہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کے صدقے جائیں کہ پروردگار نے اس امت پر اپنے حبیب کے صدقے میں اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا، اتنا کرم فرمایا کہ کس کی قربانی قبول ہے، کس کی قربانی قبول نہیں، یہ مولا نے اس پر پردہ ڈالے رکھا ہے تاکہ امت کا بھرم رہ جائے، یہ کیسی بھی ہے میرے حبیب کی امت ہے، اس کا راز افشا نہ ہونے پائے۔ اسی لیے استاد زمن کہتے ہیں جو آج کسی پر عیب کھلنے نہیں دیتے کب وہ چاہیں گے کہ حشر میں رسوائی ہو۔ تو آج کوئی یہ کانفیڈنشلی نہیں کہہ سکتا کہ میری قربانی قبول ہوئی یا میری قربانی ضائع ہو گئی، اس لیے کہ جو بھی قربانی کرتا ہے قبولیت میرے مولا کے دستے قدرت میں ہے، اس کی بارگاہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غلاموں کی قربانی کو قبول فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی طرف سے کرتے اور ایک اپنی امت کی طرف سے کرتے کہ غریب امتی کو یہ فیل نہ ہو کہ میری قربانی کا کیا، تو غریبوں کو حضور نے تسلی دی تم قربانی کی فکر مت کرو، تمہارے پاس مال نہیں مصطفیٰ تو ہیں، تمہاری طرف سے قربانی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا قربانی کے حوالے سے کہ علی میرے بعد میرے نام کی بھی قربانی کی جائے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب بھی قربانی کرتے تو ایک اپنی طرف سے کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قربانی کرنے سے پہلے ہماری نیت گوشت کھانے کی نہ ہو، اللہ سے قریب ہونے کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ اس نیت سے آپ قربانی کریں۔ جب اس نیت سے قربانی کریں گے تو یہی قربانی اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور دوسری چیز کہ قربانی خوش دلی سے کریں۔ قربانی خوش، بہت مہنگا یار، اپنے بس کا روگی کیسے یار کیا کریں، ایسے خوش دلی سے کرو۔ صاحب استطاعت ہے، کر سکتے ہیں تو قربانی میں اتنی رقم لگ جائے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ سب سوچنے میں نہ لگو، بلکہ قربانی جب بھی کرو خوش دلی کے ساتھ کرو، فراخ دلی کے ساتھ کرو، اور اچھے جانور پر قربانی کرو کہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن پل صراط پر ہمارے لیے سامان نجات بنے گا، اور قیامت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمارے لیے نجات کا سامان بن سکتا ہے۔ تو قربانی کرتے وقت اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہو، اللہ کا قرب مقصود ہو، اور اپنی جیسی استطاعت اس کے مطابق آپ قربانی کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر حصے والی قربانی کے اندر حصہ لینا چاہتے ہو تو آپ وہ کریں۔ اگر اللہ نے بہت نوازا ہے اور سب کے نام کی قربانی جو بھی صاحب نصاب صاحب استطاعت وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب اپنے اعتبار سے الگ الگ بکرے کی قربانی کریں، جو آپ کی جیسی بساط۔ شریعت میں کافی گنجائش ہے اور فلیکسیبلٹی ہے، ہر ایک کی استطاعت کے مطابق اہتمام شریعت نے رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
جب قربانی کرو اور اگر گوشت آپ کے گھر کے اندر آ رہا ہے تو آپ اپنے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک غربا یتامہ مساکین کے لیے رکھو, ایک رشتہ داروں کے لیے رکھو, ایک خود کے لیے رکھو. یہ نہیں کہ سب کچھ خود ہی کھا لو, غریبوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی خاص طور پر آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں تو مٹن نہیں کھاتا ہوں, گوشت نہیں کھاتا ہوں, میں تو صرف چکن کھاتا ہوں, گوشت سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, بکرے سے یہ بڑھ جاتا ہے, وہ بڑھ جاتا ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ قربانی کا گوشت ضرور کھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے کریم نے عید الاضحیٰ اور اس کے بعد کے 3 دن اور عید الفطر, یہ 5 سال میں دن ایسے ہیں جس میں روزہ ہی حرام قرار دیا کہ ان 5 دنوں میں روزہ حرام ہے, رکھ ہی نہیں سکتے, آپ رکھ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ میرے رب کی طرف سے میزبانی ہو رہی ہے. تو خوب کھاؤ, اچھی طریقے سے کھاؤ, لیکن صحت کا خیال رکھتے ہوئے گوشت کھانے سے پرہیز مت کرو. اس دن کھاؤ, خاص گوشت کھاؤ, قربانی کا گوشت ضرور کھاؤ, اس سے پرہیز مت کرو, اللہ کا نام لے کر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں اگر آپ بکرے کا گوشت کھائیں تو اس میں وہ لذت نہیں ہوتی جو قربانی کے اندر, قربانی کے گوشت کے اندر جو لذت ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ذبح ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہوا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ان چیزوں کا خیال رکھیں. 9 ذی الحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا, یہ بہت باعث برکت ہے, بہت فضیلت رکھتا ہے. اگر کوئی شخص اس دن روزے سے ہو جو یوم عرفہ ہے تو اللہ تعالی حاجیوں کے عرفات کی دعا کے اندر اس روزہ رکھنے والے کو بھی شامل فرما لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اس چیز کا خیال رکھیں. 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ, 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ضرور پڑھیں. اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس طریقے سے پڑھیں کہ اگر یعنی اتنی آواز ان کی بلند نہ ہو کہ غیر محرم تک پہنچ سکے, بلکہ بلند آواز سے وہ بھی تکبیر تشریق پڑھیں, اس لیے کہ اس کی برکت بھی اللہ تعالیٰ حجاج کرام کی وہاں عبادت و ریاضت کے صدقے میں یہاں تکبیر پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اچھوں کی قربانی کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو بھی قبول فرمائے. وما علینا